السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألوانها وغرابيب سود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 27 اور 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا، جو درمیان میں تعطل آ گیا تھا، تو اس کے بعد ہم نے کل پہلا درس دیا تھا جس میں یہ گزارش کی گئی آپ تمام عزیزوں کے سامنے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ صرف الفاظ کی تلاوت یا اس سے اگلا قدم حفظ کر لینا یا اس سے اگلا قدم ترجمہ سمجھ لینا، یہ سارے مراحل ضروری ہیں۔ کسی بھی سچی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فہم الفاظ کا بھی ہو، اس کے الفاظ پڑھنے آنے چاہیے، بولنے آنے چاہیے، اور اس کا فہم یعنی سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کا جو اگلا درجہ ضروری ہے وہ غور و فکر ہے۔ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی جو تمام شعبہ جات پر محیط ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، نظام حیات نہیں ہے جس کی رہنمائی اس سچی کتاب مقدس میں موجود نہ ہو۔ صرف کمی ہماری ہے، ہمارے غور و فکر کی ہے، ہماری عقلوں کی ہے۔ ہم کس حد تک اس کلام مقدس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جتنا تعلق رکھیں گے اتنی برکت ضرور آئے گی۔ اگر محض تلاوت کی عقیدت ہے تو اللہ اس کا ثواب ضرور دیتے ہیں، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اللہ اس کا ثواب بھی ضرور دے گا۔ بہت بڑی عظمت ہے حافظ قرآن کی، بہت بڑی عظمت ہے ترجمہ پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ یہ ساری عظمتیں موجود ہیں، اتنا اجر ضرور ملتا ہے جتنا تعلق ہے۔ اور اگر ہم اس پر آ جائیں
کہ ہم نے اللہ کی سچی رہنمائی پہ غور و فکر کرنا ہے، ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کر کے رہنمائی لے کے آج اپنے حال کو درست کرنا ہے، اپنے سارے سسٹم اس کے مطابق بنانے، پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے مطابق کرنی ہے، تو میرے عزیزو یہ تاثیر بھی اللہ میں عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، اس کو مت بھولیے کہ یہ کلام مقدس قیامت تک کی رہنمائی ہے، اب نئی کتاب نازل نہیں ہونی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب نیا نبی نہیں آنا۔ یہ رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اور تمام شعبہ جات کے لیے۔ یہ ایمان ضروری ہے، اور اگر ہم اس طرح اس کا مطالعہ کریں گے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنا سیاسی نظام، اپنا معاشی نظام، عدالتی نظام، سماجی نظام، ادارہ جاتی تشکیل قرآن پاک سے لینا چاہیں گے تو میرے عزیزو اس کی تاثیر اللہ میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کلام مقدس، اس لیے اس معیار پہ سمجھیے کلام مقدس کو۔ آج کی آیات بھی اسی طرف غور و فکر کی توجہ دلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو، توجہ نہیں کرتے؟ ذرا اللہ کا انداز دیکھیے، الم ترا، کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ محض ہم کلام مقدس پڑھ رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے۔ الم ترا، کیا دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ انزل، بے شک اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پس ہم نے نکالا، بھی، اس کے ذریعے، ثمرات، مختلف پھل، ثمرات مختلفاً، مختلف فروٹ نکالے، پھل نکالے، الوانھا، جن کا رنگ بھی مختلف ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی اللہ نے نازل کیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کیا۔ پھر پانی ایک ہی ہے، لیکن جب زمین پر آیا اور زمین سے پھل نکلے تو مختلف پھل اور ان کے رنگ بھی مختلف، کوئی آم ہے، انگور ہے، سیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آم ہے تو ان میں مختلف ورائٹی ہے، ان کے رنگ، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی چونسا، کوئی سندڑی، کوئی دسہری، سبحان اللہ، سو اینڈ سو۔ پھر آگے دیکھیے، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اللہ کے پہاڑوں پہ ذرا غور کرو، جُدَدٌ بِیسٌ، جب پہاڑوں پہ غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العزت نے سفید گھاٹیاں بنا دی، راستے بنا دیے پہاڑوں میں، وَحُمْرٌ، اور سرخ، مختلف الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور ایسے پہاڑ بھی ہیں جو بجھنگے، کالے، سیاہ کالے ہیں، جیسے کوے کے پر ہوتے ہیں۔ پہاڑوں پہ غور و فکر کریں گے تو سفید، سرخ، کالے، سفید اور کالا رنگ اصل یہی دو رنگ ہوتے ہیں، اور درمیان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، مکس کر کے ملا لیں آپ ان کو تو مختلف رنگ بن جاتے ہیں۔ تو کہیں سرخ پہاڑ ہیں، کہیں مٹیالے ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں کالے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے مزید انسانوں، چپائوں اور کیڑوں مکوڑوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے دیکھو، وَالدَّوَابِّ، اور جو کیڑے مکوڑے ہیں، وَالْأَنْعَامِ، اور چپائے ہیں،
مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف رنگ کے پیدا کیے ہیں۔ انسان دیکھ لیجئے، اس میں ورائٹی ہے، مختلف کلر ہیں، گندمی ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ کیڑے مکوڑے دیکھ لیں، چپائے دیکھ لیں، چپائیوں میں کتنی ورائٹی ہے، اور کیڑے مکوڑوں میں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کتنے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوقات اللہ کی کتنی ہیں میرے عزیزو، یہ تو بے شمار ہے۔ کئی ہم خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، ویسے نظر ہی نہیں آتے، اور اللہ کے جو چھپائے ہیں کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے، اور ان کے رنگ مختلف، نام مختلف۔ پھر آپس میں جو رنگ ایک نسل کے ہیں اس میں بھی رنگ مختلف، اگر بھینس ہے مثلا تو بھینسوں میں بھی مختلف کلر کی ملیں گی، اور اسی طرح دیگر جانور ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اپنی جو قدرت ہے، تخلیق ہے، تخلیق کائنات ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور غور و فکر کے لیے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں کل انشاءاللہ بات چیت کریں گے، وہ بھی ان کا معیار بتایا انسانوں میں سے کہ وہ کون سے انسان ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم کل بھی ذکر کر رہے تھے، آج بھی ذکر کیا کہ انسان نے غور و فکر کرنا ہے۔ کلام مقدس میں غور و فکر، اللہ کی پہچان اصل میں یہی ہے میرے عزیزو، جتنا غور و فکر کرو گے اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت آئے گی۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، غور و فکر کی اعلیٰ صلاحیت، اللہ اپنی پہچان ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، تزکیہ قلب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔